پرانے شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جو دن میں ایک عام دکان لگتی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کا اصل راز سامنے آتا تھا۔ اس دکان کا نام تھا راز کی دنیا۔ یہ دکان صرف ان لوگوں کے لیے کھلتی تھی جو کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے تھے اور جو کچھ بہترین اور عجیب و غریب چاہتے تھے۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام علی تھا دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس کا چہرہ اداس تھا کیونکہ اس کا سب سے پیارا پالتو کتا شیرو بیمار ہو گیا تھا اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ علی نے سنا تھا کہ اس دکان میں ہر مشکل کا حل ملتا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ دکان کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی جس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی ہو۔ بڑھیا نے علی کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، تمہارے دل میں ایک خواہش ہے اور میں اس کا حل جانتی ہوں، لیکن یاد رہے جو کچھ یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں اس کا ایک انجام ہوتا ہے۔ تم تیار ہو؟ علی نے بے جھجک کہا، مجھے صرف میرا شیرو ٹھیک کروانا ہے، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بڑھیا نے ایک چھوٹی سی بوتل علی کے ہاتھ میں دی اور کہا، اسے اپنے شیرو پر چھڑک دو، لیکن یاد رہے یہ صرف ایک رات کے لیے چلے گا، اس کے بعد تمہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی نے شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ گیا۔ اس نے شیرو پر بوتل کا پانی چھڑکا اور اگلے ہی پل شیرو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نہ صرف وہ چلنے لگا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اب انسانی جذبات سمجھنے لگا ہو۔ علی خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی شیرو ایک دم بدل گیا۔ وہ صرف علی کا دوست بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے۔ اب علی ایک نئی مشکل میں تھا، کیا وہ اپنے شیرو کو سمجھا پائے گا یا پھر اسے اس بڑھیا کے پاس واپس جانا ہوگا۔ علی نے اپنے شیرو کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شیرو اب اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شیرو کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے پنجوں سے ایک نئی طاقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شیرو نے کہا، میں اب کسی کا غلام نہیں بنوں گا، مجھے دنیا کو اپنے طریقے سے چلانا ہے۔ علی نے گھبرا کر بڑھیا کی بات یاد میں سوچا، اگر میں ابھی کچھ نہیں کروں گا تو یہ شیرو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ علی نے شیرو کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، لیکن شیرو اب اتنا تیز تھا کہ وہ ایک پل میں گھر سے باہر نکل گیا اور سیدھا شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ شہر میں لوگ شیرو کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شیرو نے اپنے اندر سے ایک عجیب سی آواز نکالی جو پورے شہر میں گونج گئی۔ وہ آواز ایک چیلنج تھا، جو مجھے روکنا چاہتا ہے سامنے آئے۔ علی نے بڑھیا کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دکان میں پھر سے گیا تو بڑھیا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا ہر چیز کا انجام ہوتا ہے، اب تمہیں ایک اور امتحان دینا پڑے گا، تم تیار ہو؟ علی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، لیکن مجھے بتائیں میں اپنے شیرو کو کیسے روکوں؟ بڑھیا نے ایک پرانی کتاب علی کے حوالے کی اور کہا، اس کتاب میں ایک جادو ہے جو تمہارے شیرو کو واپس انسانی جذبات دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے اگر تم نے غلطی کی تو شیرو ہمیشہ کے لیے جانور سے ایک درندہ بن جائے گا۔ علی نے کتاب لی اور شیرو کی تلاش میں نکل گیا۔ شہر کے ایک بڑے پارک میں اس نے شیرو کو دیکھا جو اب ایک بڑے مینار پر چڑھ گیا تھا اور وہاں سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی نے سوچا، مجھے جلدی کرنا ہوگا۔ علی نے کتاب کھولی، اس میں دیے گئے جادو کے الفاظ زور سے پڑھے۔ ایک چمکدار روشنی شیرو کے ارد گرد پھیل گئی۔ شیرو کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، لیکن پھر اس کی آواز آئی، علی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں۔ علی نے کہا، اگر تم میرے دوست ہو تو دنیا کو نقصان پہنچانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ دوست اپنے دوست اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، نہ کہ انہیں ڈراتے ہیں۔ شیرو کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، مجھے معاف کر دو علی، شاید میں غلط ہو گیا تھا، میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ہوا۔ علی نے شیرو کو گلے سے لگایا اور کہا، تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا،
لیکن اب تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ شیرو نے وعدہ کیا اور اس دن کے بعد سے علی اور شیرو ایک سچی دوستی کی مثال بن گئے۔ بڑھیا کی دکان کا راز پھر بھی ایک راز ہی رہا، لیکن علی جانتا تھا کہ اس دکان نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔